ہم اللہ تعالیٰ سے وہ محبت اور وہ عشق جو کہ حق ہے وہ تو نہیں کر پا رہے، البتہ اس کے محبت اور عشق کی راہ کے مسافر ضرور ہیں۔ تو جس راہ پہ انسان چل رہا ہو، اپنے قائدین اور اپنے رہبر و رہنما لوگوں کی باتیں بھی ان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج اللہ کے عاشقوں کی باتیں سنتے سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو کہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، سیراب کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی جب ملاقات ہوئی تو وہ عرض گزار ہوا، حضور والا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی ایک ذرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا، اچھا جناب، اگر ایک ذرہ برداشت نہیں ہو سکتا تو آپ دعا کریں کہ اللہ اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عنایت فرما دے۔ آپ دعا کر کے چلے گئے۔ کافی عرصہ کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ آپ اس کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے عاشق سے ملاقات کروا دے۔ ایک پہاڑ پر گئے تو وہ عاشق خدا ایک چٹان پہ کھڑا ہے اور آسمان کی طرف منہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن جواب نہ آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جس بندے کے دل میں میری محبت اور میرے عشق کا آدھا ذرہ آ جائے تو وہ پھر میری ذات کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بات سنیں، لیکن جو میرا ہو جائے وہ کب کسی کی سنتا ہے۔ تو اے میرے پیغمبر، اگر اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی اسے کوئی خبر نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور عاشق کی بات حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں کعبہ شریف گیا تو سین حرم میں ایک سائیڈ پر ایک نوجوان مریض پڑا تھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں اس سے ملا، اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگا میں ایک عاشق ہوں، غریب الوطن ہوں۔ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تیری طرح ہی ہوں۔ تو وہ عاشق خدا رونے لگا، ذوالنون مصری بھی رونے لگے۔ اس نے پوچھا ہے شخص، میں تو کسی وجہ سے رو رہا ہوں، تو کیوں رونے لگا؟ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا تیرا اور میرا مرض ایک ہی ہے۔ پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا کپڑا اس پر ڈال کر نکلے کہ میں اس کے لیے کفن کا اہتمام کروں۔ واپس جب آئے تو وہ نوجوان غائب تھا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون مصری، یہ میرا وہ عاشق تھا کہ جسے زندگی بھر شیطان تلاش کرتا رہا لیکن اسے ڈھونڈ نہ پایا۔ دروغہ جہنم اس کی تلاش میں نکلا لیکن اسے پا نہ سکا۔ رضوان جنت بھی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو حضرت ذوالنون نے تعجب کے انداز میں عرض کی، میرے مالک پھر وہ گیا کہاں؟ تو جواب آیا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ تو اپنے عزت اور عظمت اور قدرت والے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے عاشق۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے عاشقوں جیسے عشق و محبت کی دولت نصیب فرمائے۔